اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الجن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میرے پاس تو وحی آئی ہے۔ تو جب میرے پاس وحی آئی تو جنوں کی ایک جماعت نے اسے سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن، بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو وہ راستہ دکھاتا ہے بھلائی کی طرف۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی نا، تو انہوں نے سنایا قرآن پاک۔ تو جنوں کی ایک جماعت ادھر سے گزر رہی تھی جہاں آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے بھی سنی آپ کی تلاوت، تو بڑے امپریس ہوئے۔ انہوں نے کہا، وہ فوراً ایمان لیا۔ پھر جب وہ واپس گئے نا اپنے دوسرے جنوں کے پاس، یعنی کہ اپنی جماعت کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قرآن سنا ہے جو کہ ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ انہوں نے جنہوں نے کیا کہا اپنے جماعت میں جا کر کہ ہمارے اللہ کی، ہمارے پروردگار کی شان تو بہت بلند ہے، اس نے کوئی بھی بیوی یا اولاد نہیں بنائی اپنے لیے، اور ہم میں سے بعض ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ کے بارے میں حق سے دور کی بات کہتے ہیں یا جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ وہ جن جو ہے نا اپنے دوسرے جنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وَنَظَنَنَّ، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، اور اور یہ کہ بعض جو لوگ تھے نا بنی آدم، یعنی جنات کے علاوہ بنی آدم کی اس وقت بات ہو رہی ہے، اور بعض جنات بھی ایسے کرتے تھے کہ وہ کہیں جاتے تھے نا سفر پہ، تو وہ پھر کوئی جنگل ونگل ہوتا تھا یا صحرا ہوتے تھے، وہاں جا کے وہ پناہ لیتے تھے، بعض اوقات رات گزارتے تھے، تو وہ اونچی آواز سے نا کہتے تھے کہ ہم جنوں کی پناہ مانگتے ہیں، جنات کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کی پناہ نہیں مانگتے تھے، جنات کی پناہ مانگتے تھے۔ تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی۔ یہ ان کا گمان تھا، خیال تھا کہ جنوں کی پناہ لینی چاہیے ورنہ وہ نقصان دیتے ہیں۔ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ جس طرح اللہ کسی کو نہیں تکلیف دے گا یا نہیں ان کے گناہوں کے متعلق پوچھے گا؟ تو یہ جو تم الٹی سیدھی باتیں کہتے ہو، یہ تو بالکل غلط ہیں۔ تب یہ جن جو ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِّحَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا، یہ جن اوپر تک آسمانی حدود میں چلے جاتے تھے، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جنوں کے سرکش ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جن اور مغرور ہو گئے تھے۔
تو لوگ جو ہے نا اللہ کے بجائے جنوں سے زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے۔ زمانے جاہلیت میں عرب جب کسی سنسان وادی میں سے گزرتے تھے تو پکار کر کہتے تھے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ لیتے ہیں۔ ایمان لانے والے جن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کی بجائے جنوں سے ڈرنے لگ گیا تو پھر جن بھی اس کو ستانے اور ظلم کرنے پر شیر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو اس سے پہلے کیا تھا کہ عالم بالا کی خبریں لینے کے لیے یہ جن جو تھے آسمان کی طرف پرواز کر جایا کرتے تھے اور سن لیتے تھے، کوئی نہ کوئی خبر لے آتے تھے۔ تو پھر جب قرآن اتر رہا تھا وہ آسمان کی طرف جاتے تو سخت حفاظتی انتظامات پاتے اور ان کو مار کر بھگا دیا جاتا۔ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے اور ان کو بھون ڈالتے۔ اسے جنہوں نے سوچا کہ ضرور دنیا میں کوئی انقلاب آنے والا ہے، وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پھرنے لگے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن مبارک سنا اور سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے عالم بالا میں سخت پہرے لگا دیے گئے تھے اور ہمیں وہاں جانے سے روکا گیا تھا۔ وہ فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا، اگر اب ہم آسمان کو ٹٹولتے تو مضبوط انگاروں سے بھرا ہوا پاتے، چوکیداروں سے بھرا ہوا پاتے۔ اس سے پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر خبریں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، تو اب اگر کوئی سننے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو دہتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اسے جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ تو یہاں جو جن جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ آیا اہل زمین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کسی برائی کا مقصد کی، کوئی حق میں برائی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اہل دنیا کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان پر بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا وجہ ہے۔ وہ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ وَأَنَا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں، یعنی ہر مذہب کے لوگ ہیں۔ یہ جن کہہ رہا ہے کنہ طرائقہ کا داد، کنہ ہم ہیں طرائقہ طریقوں پر کے داد کی دادا مختلف، ہم مختلف طریقوں پر ہے۔ کنہ طرائقہ کے دادا وَأَنَا ظَنَنَّا لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں یا ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو بھاگ کر ہرا نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم زمین میں کہیں بھاگ جائیں گے تو اللہ سے بچ جائیں گے، ہم اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے سنی ہدایت کی بات تو ہم ایمان لے آئے، وہ فوراً ایمان لے آئے، ایک لمحہ سوچے بغیر وہ ایمان لے آئے۔ فَمَن یُؤْمِن بِرَبِّهِ، اور جو ایمان لائے اپنے پروردگار پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَرَهَقًا، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ نقصان کا اور نہ ظلم کا، کوئی خوف نہیں اسے ہوگا۔ وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا قَاسِطُونَ، اور یہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ تو لوگ مسلمان ہیں اور کچھ جو ہیں گمراہ ہیں، شیاطین ہیں، جو شیاطین کی مانند جن ہیں۔
فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، فمن اسلم پس جو فرما بردار ہوئے وہی لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے پر چلے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جو گمراہ ہوئے نا، فَكَانُوا پس وہ ہو گئے لِجَهَنَّمَ جہنم کا حطبا ایندھن، حطبا ایندھن کو کہتے ہیں، تو وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ وَاسْتَقَامُوا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَّأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَاقًا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو ہم ان کو پلاتے پانی وافر مقدار میں، یعنی اپنی نعمتیں انہیں عطا کرتے۔ تو آیت نمبر 16 تا 17 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سیدھے راستے پر چلے گا ہم اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، یہ نعمتیں دے کر ہم آزمائش کریں گے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری۔ لِنَفْتِنَنَّهُمْ فِيهِ، ہم ان کو اس طریقے سے آزمائیں گے۔ وَمَن يُرِدْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، پھر اس میں کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو روگردانی کرے گا نا، اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، تو اس کو سخت عذاب میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تو فَلَا تَدْعُوا پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور کسی وَأَنَّهُ اور یہ کہ جب کبھی قامہ کھڑے ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عبادت کے لیے، عبد اللہ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ کھڑا ہوا عبادت کے لیے، یدعوہ کہ اسے پکارے یعنی اللہ کی عبادت کرے، کادو تو قریب تھا، یکونو الیہ لبادا کہ وہ ان پر حملہ کر دیں، اکٹھے ہو کر ہجوم کی صورت میں ان پر حملہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور تلاوت فرماتے یا اللہ کی طرف دعوت اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو کفار حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس پر ملامت کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، یہ تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، بری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کلی اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام بے کم و کاست پہنچا دوں، یعنی جیسے اللہ نے مجھے دیا ہے پیغام میں ویسے ہی عوام تک پہنچا دوں۔ اگر تم نہیں مانو گے یعنی شرک سے باز نہیں آؤ گے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرُ مِنَ اللَّهِ أَحَدًا، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہیں ہرگز کوئی بھی نہیں بچائے گا اللہ کے سوا، تو تم اللہ کے نافرمان ہو جائے گا تو پھر اللہ بھی تمہیں نہیں بچائے گا، تمہیں تو کوئی بچائے گا ہی نہیں اللہ کے سوا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ تم کہیں بھی جائے پناہ پا سکو گے، إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، ہاں اللہ کی طرف سے اللہ کا اس کے پیغاموں کو میں دنیا تک پہنچانا میرا ذمہ ہے، اللہ کے احکام کو دنیا تک پہنچانا میرا ذمہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو
پھر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ، وہ اس میں جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے عذاب، وہ دن آ جائے گا جب یوم آخرہ ہوگا تو وہ عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ بس فسیعلمون، پر اسی وقت جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کس کا مدد کرنے والا کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد کم ہے۔ تو آیت نمبر 24 اور 25 یعنی 24 اور 25، اس میں کیا، ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو کفار حملہ آور ہو جاتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا جتھا مضبوط ہے اور حضور کے ساتھی تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے۔ اس پر وہ تنزن کہتے، اچھا وہ وقت آئے گا، مطلب انہیں نہیں یقین کہ قیامت آئے گی، تو وہ طنز کرتے اور کہتے کہ اچھا وہ وقت آئے گا، کب آئے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، بحکم اللہ، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ وقت ضرور آئے گا، اور میرا رب جانتا ہے کہ کب آئے گا، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے روز قیامت کب آئے گا کسی کو خبر نہیں دی، اللہ ہی کو پتہ ہے، نہ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جو ان کے سب سے چہیتے تھے۔ کل، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، تو میں تو نہیں جانتا آیا وہ قریب ہے روز قیامت، وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرے پروردگار نے اس کو بہت دور کر دیا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اسی کو غیب کا علم ہے۔ الا ما ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سوائے اس کے کہ جسے وہ پسند کرے، الا من ارتضی، جس کو وہ پسند کرے، سوائے اس کے، من رسول، رسولوں میں سے جس کو وہ پسند کرے، فإنہ، پھر بے شک، یسلک، بس وہ، من بین یدیہ، اس کے آگے اور پیچھے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فإنہ، پھر بے شک، یسلو، مقرر کر دیتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ، ان کے آگے پیچھے، رصدا، نگہبان، اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا، تاکہ جان لے، اللہ تعالیٰ نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا، کہ اس نے پہنچا دیے ہیں، رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات، واحاط بما لدیہم، اور گھیر رکھا ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، واحصی کل شیء عددا، اور ہر چیز کی گنتی اللہ تعالیٰ نے گن رکھی ہے۔ یوں تو اس نے ان سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ہر ایک چیز گن رکھی ہے۔
جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 26 اور 28 میں غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اپنے رسول کو وہ غیب کا علم اتنا سا دیتے ہیں جتنا رسالت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ علم بڑے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا مشکل آسان فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جزاک اللہ۔ یا اللہ ہم سے ہماری کاوشیں قبول فرما۔ جزاک اللہ۔ ہماری غلطیاں معاف فرما۔ آمین۔